بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ احدا وصلی اللہ علی نبی من لا بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید وفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من تشبہ بقوم فہو منہم او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ سنن ابو داؤد 4301 میں یہ جو حدیث آپ کو ملے گی۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں اور پردہ نشین میرے ماؤں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر و احسان ہے کہ اس نے ہم سب کو اس روح زمین پر اپنا نائب منتخب فرمایا اور بشریت ہونے کے ناطے ایک خوبصورت اور مکمل اعضاء کے ساتھ مبعوث فرمایا، اور انسانوں کی ہدایت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبیوں کا سلسلہ جاری کیا۔ ہم خوش قسمت ہیں کہ اللہ نے ہمیں اپنے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری امت میں نشاندہی کروائی، اور ہماری تمام خواہشات، تمنائیں، آرزوئیں اللہ نے اس دین کے تابع فرما دیا، جو دین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لا کر ہمیں جو دیا ہے۔ درود و سلام اس نبی پر جن کے صدقے میں اللہ نے ہمیں ایک ایسی نعمت دیا ہے جس کے عوض روز قیامت ہمیں جنت دیا جائے گا، ایمان کی دولت سے سرفراز فرمائے۔ دوستو، بزرگوں، بات دراصل مسلمانوں کی آج کے دور حاضر میں ملک ہندوستان کے اندر کیا حیثیت ہے اور کیوں مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اس بات کے مد نظر میں آج کے سامنے چند تلخ حقیقت کو لے کر حاضر ہوا ہوں۔ براہ مہربانی میری اس آواز کو آخری لمحوں تک سماعت فرمائیں اور اپنی ذمہ داری سمجھ کر، کیونکہ یہ آج کا یہ میرا ویڈیو ایک مخصوص اور فکر مند لہجے میں آپ حضرات کے سامنے میں بیان کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ آج ہندوستان کی حالت بہت نازک دور، نازک حالات سے ہم مسلمان گزر رہے ہیں۔ اس کی اصل وجہ کیا ہے اور ہم اس دندل سے کیسے نکل سکتے ہیں؟ اللہ نے ہمیں کیا حکم دیا ہے؟ نبی کا کیا فرمان ہے؟ میرے بھائیو، بزرگوں، دوستو، میں اسی چند باتوں کو قرآن کی اور حدیث کی روشنی میں آپ حضرات کے سامنے رکھنے کی جو ہے حتی المکان کوشش کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے جو ہے اللہ صحیح بات کہنے کا مجھے مستحق بنائے، اور آپ کو بھی اس میری آواز کو سن کر زیادہ سے زیادہ اپنے دوست و احباب میں جو ہے اسے شیئر کرنے کی، پھیلانے کی آپ کو توفیق اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ میرے بھائیو، بزرگوں، عزیز دوستو، ہم وہ مسلمان ہیں اور اس نبی کے امتی ہیں جنہیں خود قرآن نے معلم یعنی استاد کا خطاب دیا ہے۔ ان پر اتارا گیا پہلا حکم آسمانی یا ربانی بھی ہے، یعنی اقرا باسم ربک الذی خلق، یعنی پڑھنے کا حکم ہے، یعنی اس خالق کے نام کے ساتھ، اور اس پڑھنے کے حکم کو تحکمی کے بعد والی دوسری جو آیت مبارکہ اللہ نے فرمایا خلق الانسان من علق، یعنی جس نے انسان کو خون کے ڈتھڑے سے بنایا، یعنی علم، ارض و سماوات، صحر و صحرا و جبل و باغات، اور اس میں خالق کائنات کی تخلیق کی ہوئی تمام اشیاء کا علم قرآن کی روشنی میں پڑھنے کا حکم بارگاہ خالق و مالک
अर्ज़ व समावात की तरफ से खातिमुल अंबिया रहमतुल लिल आलमीन मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए मुसलमानों को ये हुक्म दिया गया था, और हम मुसलमान ही वो कौम है आलम इंसान की आलम के अंदर, पूरे आलम के अंदर वो कौम है जिन्होंने इल्म हाजिर सीखने के हुक्म रब्बानी को सही मानों में लेने के बजाय अल्लाह के हुक्म की पामाली करते हुए, अल्लाह ने हमें जो है, जो नियामतें, जो इल्म हमें दिया था कुरान के ज़रिए से, वो हमें लेने के बजाय हमने ज़रूरियात ज़िंदगी और ऐश पसंदी ही के लिए जीने को फ़ौक़ियत दे दी। आज ये हमारा हाल है। हमें असल मकसद अल्लाह की रज़ा और अल्लाह ने जो इल्म हमें दिया था कुरान की शक्ल में, उसे सीखने के बजाय, उसे लेने के बजाय हमने ऐश पसंदी को और ज़रूरियात ज़िंदगी का एक हिस्सा बना दिया, और इसके बिना, इसकी वजह से इसका नतीजा जो है, आप हजरात इस हिंदुस्तान में जो कुछ मुसलमानों पर हो रहा है वो आप हजरात के सामने आया है। मेरे भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, हमें देखकर जो है, हमारी हालत, हमारे तौर व तरीक़े को देखकर गैर मुस्लिम भी शर्माते हुए हमसे किनारा कशी करने का वक्त आ गया। हमने अपने मजहबी तालीम को एक मजाक बना लिया। अल्लाह अकबर। हमने इस्लाम की तालीम को एक मजाक बना लिया। हमारी इबादत गाहों को हमारे सामने नीलाम होते हुए देखकर भी हमें जो है, हमारे ईमान में कुछ कचकाहट नज़र नहीं आ रही है, ईमान में बढ़ोतरी नहीं आ रही है। हमारे सामने हिंदुस्तान के अंदर हमारी इबादत गाहों को मस्मार किया जा रहा है, मिट्टी के जो है ज़ेरे हवस किया जा रहा है, नीलाम किया जा रहा है, फिर भी हमारा ज़मीर नहीं जाग रहा। मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, जिस मुल्क के अंदर हम कई सालों से बस रहे हैं, ये मुल्क हमारा है, हमने इसे खून से सींचा था। इस मुल्क की एक एक मिट्टी का वो ज़र्रा पुकार पुकार कर कहता है कि इस मिट्टी के अंदर मुसलमान का खून बेवस्ता है। आज जिस हमारे रहनुमाओं ने जो जो इबादत गाहें बनाई थी, जो जो तामीर करदा इमारतें थीं, उसे आज ढाने का काम ये संगी हुकूमत कर रही है। इसी लिहाज से एक इबादत गाह को जो है हमारे आंखों के सामने ढा गया। हमने सब्र का दामन थाम लिया। अभी हमारे सीने में वो गम के निशान मिटने ही ना पाए थे कि फिर वहीं पर जो है एक बुतखाने की तामीर की गई, और उस बुतखाने की तामीर की इफ्तिताह के मौके पर मुसलमानों के ज़ख्मों पर नमक छिड़क कर मुसलमानों के ज़मीर को उजागर करने की कोशिश की गई। कैसे? मुसलमानों के एक रहनुमा, जिसे इमाम कहा जाता है, जो इमामों का चीफ कहते हैं, उनको जो है उनके ईमान को ख़रीद कर उस इफ्तिताह गाह में लाकर उनसे ऐसे कलिमात कहलवाना, उससे जो है इस्लाम की बदनामी, मुसलमानों के उस ज़ख़म पर नमक छिड़वाने का काम इस संगी हुकूमत ने किया। मेरे भाइयों, बुजुर्गों, अजीज़ दोस्तों, इसी बात के पेश नज़र मैं आप हजरात को उस मौके का मंज़र मैं आपके हजरात के सामने रखना चाहता हूँ कि एक इमाम, जिसे जो है मुसलमानों का इमाम अपने आप को कहलाते हैं, जो है इमामों का चीफ, उन्होंने इस तफरीक़ में हिस्सा लेकर क्या कहा, पहले इस वीडियो को समाअत फरमाएं। आज का भारत, वीर भारत, आज का भारत, उत्तम भारत। मैं यहाँ पैगाम मोहब्बत लेकर आया हूँ। जहाँ तक पहुँचे, मेरे साथ ही आप स्वामी जी साथ में खड़े देख रहे हैं, इसी का नाम भारत है। हमारी इबादत करने के तरीके अलग ज़रूर हो सकते हैं, पूजा पद्धति ज़रूर अलग हो सकती है, हमारी आस्थाएँ ज़रूर अलग हो सकती है, लेकिन हमारा जो सबसे बड़ा धर्म है वो इंसान और इंसानियत का है। आओ हम सब मिलकर इंसानियत को बरकरार रखें,
दूसरा, हम सब भारतीय हैं, भारत में रहते हैं, तो हम सबको चाहिए कि हम अपने भारत को मजबूत करें। हमारे लिए राष्ट्र सर्वोपरि है। दूसरी बात यह है कि आज का जो पैगाम है, आज का जो संदेश है, वो नफरतों को खत्म करने के लिए है कि बहुत रंजिशें हो गई, बहुत दुश्मनी हुई, बहुत लोग मारे गए, बहुत राजनीति हुई। अब हम सबको मिलकर एक होकर भारत को मजबूत करना है, भारतीयता को मजबूत करना है, राष्ट्र सर्वोपरि है, इसी पैगाम को आगे लेके जाना है। अखंड भारत हमारा बने, उसकी दिशा में आगे बढ़े, हम सब मिलकर, यही हमारा पैगाम है। जिस तरह से मोदी जी आज पूरी दुनिया के अंदर आज भारत को का नेतृत्व कर रहे हैं, तो हम भी सब मिलकर एक साथ होकर अपने राष्ट्र को मजबूत करें, यही हमारा पैगाम है। तो मेरे भाई, आपने इन साहिब की बातों को बगौर समाप्त फरमाया होगा। इन्होंने कह रहे हैं कि ये जो बदलता भारत है, हमें सर्व भारत बनाना है। और जो है, मैं इस मौके पर ये दावत देता हूँ कि इंसानियत मज़हब से बढ़कर है। अल्लाह अकबर। वो कह रहे हैं कि इस इंसानियत मज़हब से बढ़कर है। आप सबको जनाब मोदी साहब का साथ देना है और नया भारत बदलना है। ये नया भारत बदलने की तस्वीर है। मैं सबसे पहले इन साहिब की कुछ थोड़ा तारुफ करा दूं कि साहिब कौन है, कहाँ से ताल्लुक़ रखते हैं और इनका ताल्लुक़ कहाँ से है। मेरे भाइयों, बुज़ुर्गों, अज़ीज़ दोस्तों, इनका नाम है जनाब उमर इलियासी साहिब। तक़ल्लुस है उमरी, और ये अपने आप को इमामों का चीफ कहलाते हैं। कुछ लोग जो है इन्हें किसी एक अक़ीदे से जोड़कर बात कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको कहता हूँ कि इनका जब मैं तहक़ीक़ किया, इनके ताल्लुक़ से जो है बहुत सारे मालूमात इकट्ठा किया, तो पता चला कि इनके बाप का नाम जो है जमील इलियासी है, इनके दादा का नाम मुनीरुद्दीन साहिब है। इनका ताल्लुक़ जो है गुजरात से पहले था, इसके बाद दिल्ली में आकर मुक़ीम हुए। ये जो है पहले से इनका ख़ानदान कन्वर्टेड मुस्लिम हैं। इनकी तालीम जो है, इब्तदाई तालीम इनके बाप जमील इलियासी के साथ हुए। जमील इलियासी भी हाफिज़ कुरान थे, एक इमाम थे। वो इमाम थे कस्तूरबा गांधी मार्ग मस्जिद जो दिल्ली में है, उस मस्जिद के इमाम थे। इब्तदाई तालीम इनके बाप के साथ इन्होंने हासिल की। इसके बाद जो है इन्होंने ग्लोबल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब से जो है डिग्री हासिल किए 19 अगस्त 1967 के अंदर। और इसके बाद जो है इनके बाप के इंतकाल के बाद इन्होंने इसी कस्तूरबा गांधी मार्ग मस्जिद के इमाम की ज़िम्मेदारी संभाली। ये ऐसी मस्जिद है जहाँ पर जो है सियासी हजरात, ये पार्लियामेंट के करीब है। यहाँ पर इंदिरा गांधी भी जो है तशरीफ़ ले गई थी, यहाँ पर जो है राजीव गांधी भी तशरीफ़ ले गए थे, यहाँ पर जो है मनमोहन सिंह भी तशरीफ़ ले गए थे इस मस्जिद के अंदर। और जो है बहुत सारे सियासी हजरात यहाँ पर जाते आते रहते हैं। तो इस मस्जिद के अंदर ये इमामत करते हैं। इनका जो है एक ख़ास मिशन है। ये जो है एक ऑर्गेनाइजेशन बनाए हैं जो ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन के नाम से, इसके चीफ बने बैठे हैं। ये इस्लाम की तबलीग करने के बजाय ये अपने मफाद के लिए ज़्यादातर सियासत के अंदर हिस्सा लेते रहते हैं। इन्होंने गुजरात दंगों के मौके पर मोदी के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई थी, और जो गोधरा कांड हुआ था उसके असल ज़िम्मेदार मोदी को ठहराया गया था। इसके बाद इन्होंने सुर्खियाँ में अटारने लगी सोशल मीडिया में। तो संघी हुकूमत ने ये समझा कि ये मुसलमान के पेशवा हैं, ये रहनुमा हैं, अगर इनको अपने जाल में किया जाएगा तो मुस्लिम वोटों को पसारने की हमें बासानी होगी। तो इन्होंने ये सोचकर इस सुनहरे मौके पर इनको इस 22 जनवरी 2024 में जो राम मंदिर का इफ्तिताह हुआ, उस इफ्तिताही प्रोग्राम में इनको लाने की कोशिश की गई। तो ये 18 जनवरी 2024 को आरएसएस के जो महान संचालक हैं जनाब मोहन भागवत
ان کی رہائش گاہ پر ملاقات کرتے ہیں اور 1 گھنٹہ ایک بند کمرے میں دونوں کی بات چیت ہوتی ہے۔ ذرائع کے مطابق معلوم ہوتا ہے کہ جناب موہن بھاگوت نے ان کے ایمان پر ڈاکہ ڈال دیا اور ایمان کو خرید لیا گیا، اور جو ہے انہیں دعوت دے کر 22 جنوری کو سبھا میں آنے کی دعوت دے کر چلے گئے۔ یہاں سے ان کی کایا پلٹ گئی۔ اب سامنے دنیا بھی تھی، تو ایک طرف اماموں کا چیف کہلانے کا ان کے ساتھ میں سرٹیفکیٹ تھا، تو انہوں نے اس سنہرے موقع کو اپنے ہاتھ سے نہ جانے دیا اور 22 جنوری کو اس پروگرام میں حاضر ہو کر مسلمانوں کو مخاطب ہو کر کہنے لگے کہ یہ جو ہے بدلتا بھارت ہے۔ واہ رے واہ، بدلتا بھارت ہے۔ مسلمانوں کے زخم پر نمک چھڑکنے کا کام انہوں نے کیا ہے، اور اسلام انسانیت کو مذہب سے بڑھ کر درجہ دیا ہے۔ میرے بھائیو، بزرگوں، عزیز دوستو، ان کے جو کلمات تھے، ان کے جو باتیں تھے، کیا واقعتاً اسلام ہمیں یہ دعوت دیتا ہے؟ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ سب سے بڑا مقام انسانیت کا ہے، بعد مذہب کا ہے؟ تو آئیے ہمیں قرآن سے اور احادیث سے پوچھتے ہیں کہ کیا مذہب اسلام میں ایسے کوئی واقعات ملتے ہیں کیا؟ تو میرے بھائیوں، بزرگوں، عزیز دوستو، اللہ جو میں نے آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہوں، اس کے مد نظر میں اس کا ترجمہ بھی اور احادیث نبوی کا ترجمہ اور خلاصہ کرنے کے بعد ان کے جو باتوں کا تھوڑا کچھ جواب بھی دے دوں تو یہ مناسب سمجھتا ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ البقرہ کی 208 آیت نمبر کے اندر فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ کیا کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ؟ یہاں پر ایمان والوں کو خطاب کر رہا ہے، یا ایھا الناس نہیں کہا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو داخل ہو جاؤ اسلام کے اندر، پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ اب یہاں لفظ پورے کے اس لیے کہا گیا ہے کہ جب تم لا الہ الا اللہ کہہ لیے تو تمہارے ذمے ہے کہ ایک اللہ کو مانو۔ اللہ کے جو احکام تم پر نازل کیے گئے بذریعہ قرآن، اور جس کے عوض تمہیں جو احکام بتایا گیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی پیروی کرو، اور شیطان کی پیروی نہ کرو، وہ کھلا ہوا تمہارا دشمن ہے۔ اب پورے داخل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ تمہاری 60 یا 70 سالہ زندگی اللہ کے حکام پر گزرے اور نبی کا طریقہ گزار کر جو ہے اس دنیا سے جاوے۔ اس میں اپنے مفاد کے خاطر اسلام کو داؤ پر نہ لگاؤ، دین کو سیاست کے لیے نہ استعمال کرو، دین کو اپنے ضروریات زندگی کے لیے استعمال نہ کرو، مفاد کے لیے، زندگی کے ضروریات کو حاصل کرنے کے لیے دین کا استعمال نہ کرو، اللہ کے احکام کی پیروی کرو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر زندگی گزارو۔ اس قرآن کی آیت کا مفہوم۔ اب آیت کریمہ کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کیا ہے؟ من تشبہ بقومی فہو منہم۔ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو جس قوم کی مشاہبت کرے وہ انہی میں سے ہے، یعنی جس قوم کے تعلق سے وہ بڑھ چڑھ کر اس کے اندر حصہ لے گا، روز قیامت انہی کے لوگوں میں سے اس کو اٹھایا جائے گا۔ یہ میں نہیں کہہ رہا میرے بھائی، جس کے عوض یہ کائنات کو اللہ نے بنایا، سارے انبیاء کے سردار محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ کلمات ہیں۔ اس کے بعد دوسری حدیث میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تنبیہ کے ساتھ کہا کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کے خواہشات اس دین کے تابع نہ ہو جاوے جسے میں نے لے کر آیا ہوں۔ یہ صحیح البخاری کی حدیث ہے۔ پہلی جو حدیث پڑھی گئی یہ سنن ابو داود کی حدیث ہے، یہ 4030 پر 1 میں اس درج ہے، آپ ملاحظہ فرمائیں۔ تو
ہمارے خواہشات، ہماری دل کی آرزوئیں، ہماری تمنائیں، ہمارے روزمرہ کی زندگی کے جو حالات، ہماری تمام کیفیت اس دین کے تابع نہ ہو جائے جو دین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لا کر ہم کو دیا ہے۔ وہ دین کیا ہے؟ قرآن مجید ہمارے سامنے کھلا ہوا سبق ہے، اسے پڑھ لو۔ اللہ کے احکام ہماری زندگی میں آنا چاہیے، نبی کا طریقہ ہماری زندگی میں آنا چاہیے۔ اب رہی بات، کیا اسلام اسے اجازت دیتا ہے کہ دوسروں کے مذاہب کے رسم و رواج میں ہم داخل ہو کر اسلام کو پست کریں؟ اسلام جو ہے میرے بھائی و بزرگ عزیز دوستو، اسلام ایک پاکیزہ مذہب ہے۔ اسلام کے تمام احکامات اور ان کی ایک ایک شق انسانیت کا احترام کرتی ہے۔ عدل و انصاف، اعتدال کا جو سبق اسلام نے سکھایا ہے، وہ کسی اور مذہب میں ایسا سبق ہمیں نہیں ملتا۔ یہ تمام ایک اسلام کا حصہ ہے۔ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جینے کا سلیقہ دیا ہے، مگر کسی کو خوش کرنے کے لیے، کسی کی واہ پوشی کرنے کے لیے اسلام کو انسانیت پر ترجیح دینا، یہ ایسا ہے، یہ منافقانہ چال ہے، مرعوینیت ہے، مداحنیت ہے، اور اس شخص کو منافقوں کی صف میں کھڑا کیا جائے گا۔ اب یہ حضرت کیا کر رہے؟ یہ جو ہے کسی کو خوش کرنے کے خاطر مسلمانوں کے زخموں پر جو ہے نمک چھڑوانے کا کام کر رہے۔ جنہیں خوش کرنے کی کاوش ہو رہی ہے، وہ کبھی تاریخ گواہ ہے میرے بھائی، دنیا ہی کی تاریخ گواہ ہے، وہ کبھی جو ہے خوش نہیں ہوتے۔ کفارہ نے اسلام کو تباہ کرنے کی ٹھان لی تھی، وہ کبھی خوش نہیں ہوتے، مسلمانوں کو مٹانے کی سازش کرتے ہیں۔ حتیٰ کہ اگر انہی کی طرح آپ لوگ ان کے پروگرام میں جائیں، پوجا اور رسم و رواج کو اپنانے کی کوشش کریں گے، اس صورت میں اللہ کی ناراضگی کا مول لینے کا ذریعہ تم بنو گے، اور اللہ غضب میں آئیں گے۔ میرے بھائی، کفر اور ایمان ایک جگہ جمع نہیں ہوتے، حق اور باطل اکٹھا نہیں ہو سکتے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ ارشاد ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام پاک میں بھی ارشاد فرمایا، وَلِيَ ذَلِكَ خَلَجَهُمْ، اللہ نے اس اختلافات کے لیے پیدا کیا ہے لوگوں کو، کوئی اپنے مذہب پر چلتا ہے، اللہ نے کئی جو ہے گروپوں میں، کئی مختلف قبائلوں میں لوگوں کو بانٹا ہے کہ جو ہے وہ اپنے مذاہب پر چلتے ہیں، تو کوئی اور راستہ چلنے کی کوشش کرتا ہے۔ پوری دنیا کو ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو ہی نہیں سکتی، پوری دنیا۔ حق اور باطل کا اختلاف تا قیامت تک رہے گا میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں۔ مگر افسوس کہ کسی کو خوش کرنے کے لیے اسلام پر انسانیت کو ترجیح دینا، یہ جو ہے کفرانہ منافقانہ چال ہے، اور وہ تو دین اسلام کو مٹانے کی سازش میں رہتے ہیں۔ جس طرح سے دنیاوی اعتبار سے کہیں سمندر کے دو کنارے آپس میں نہیں مل سکتے، جس طرح سے مغرب و مشرق کا وصل ممکن نہیں، اور جس طرح سے زمین و آسمان کا فرق ہے، اسی طرح سے حق و باطل کے درمیان تمیز ضروری ہے۔ حق کی راہ میں دوئی پسندی کا کوئی کام نہیں، ایک ہی وقت میں خدا اور صنم کو راضی نہیں کیا جا سکتا، اور اس ناممکن کو انجام دینا چاہتا ہو تو اس کی مثال ایک بکری کی جیسی ہے میرے بھائی و بزرگوں، دوستو۔ کبھی اس ریوڑ میں گھس جاتی ہے تو کبھی اس ریوڑ میں گھسنے کی کوشش کرتی ہے، پھر دونوں جگہ سے خالی پیٹ باہر آتی ہے۔ اسی طرح سے جناب الیاس عمری صاحب کا بھی حال ہوا ہے کہ یہ سمجھتے تھے کہ کوئی مجھے بھی جو ہے راجہ سبھا کا ممبر بن جائے گا، مودی صاحب مجھے جو ہے
کسی سیاست کے مندر میں مجھے گھسا دیں گے، میں مسلمانوں کے زخم پر اگر نمک چھڑ دوں تو مودی صاحب مجھے خوش ہو جائیں گے اور مجھے جو ہے سیاسی تمغہ ملے گا. لیکن افسوس کہ انہیں نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، نہ خدائی ملے نہ عیسیٰ علیہ السلام، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے کر ان پر جو ہے علماء حق نے کفر کا فتویٰ بھی لگا دیا. میرے بھائی بزرگوں دوستو، وہ بکری ہر دو جانب سے جو ہے خالی ہاتھ آئے گی. اسی طرح سے اگر یہ مسلمان اپنی ذاتی خواہش کے لیے کبھی صنم کی پوجا، کبھی اپنے ایمان پر قائم رکھنے کی کوشش کرتا ہے تو دو جگہ سے بھی جو ہے اس کو منہ کھانی پڑتی ہے. میرے بھائیو بزرگ دوستو، ہمیں چاہیے کہ جو ہے اسلام پر قائم ہو کر اسلام کے دشمنوں کو منہ توڑ جواب دینا ضروری ہے. ظلم کس حد تک برداشت کر سکتے ہیں؟ مظلوم اس حد تک بنے رہتے ہیں کہ جب تک برداشت کرنے کی ہمارے اندر ہمت ہو. اگر برداشت کرنے کی ہمت ختم ہو جائے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کا منہ توڑ جواب دو. میں تمہیں اس اسلام کی تاریخ کا واقعہ آپ حضرات کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، جس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کفارہ مکہ کو منہ توڑ جواب دینے کے لیے حضرت عمر کو کھڑا کیا تھا. وہ جنگ احد کا منظر، میرے بھائیوں، جنگ احد کا منظر آپ بخوبی جانتے ہوں گے. جیت کا نظارہ قریب تھا. کسی کی وجود یا کسی کی جو ہے کہیں کہ اللہ کی ناراضگی ہو یا کوئی اور وجہ ہو، جیتے جیتے جنگ ہارنے پر جو ہے موڑ پر آ گئی. اور اس وقت میں جنگ احد کے اندر 70 صحابہ شہید کیے گئے، اور حتیٰ کہ یہاں تک کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک بھی شہید ہوئے. اسی اثنا میں حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، ان کا کلیجہ کچا ہندا نے چبایا تھا. یہ سب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کے سامنے ہوا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم لہو لوہان اس وقت میں تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بچے کچے صحابہ کو لے کر احد کے پہاڑی کے ایک کونے کے حصے میں اللہ سے آہوزاری کرتے ہوئے بیٹھے ہوئے تھے. غصہ تھا، غم تھا. دین کی بقا کے خاطر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک بھی شہید ہو گئے. امیر حمزہ کا کلیجہ کچا چبایا گیا، 70 صحابہ شہید ہو گئے. اسی غم و غصے کے لہجے میں اور جو ہے اس سے بڑھ کر دوسرا جو ہے کئی صحابہ کو جو ہے اپنے جسم کا خون دینا پڑا. تو کفارہ نے مکہ مسلمانوں کا مذاق اور خیخے لگانا شروع کر دیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم غمگین بیٹھے تھے. تو کفارہ نے مکہ کا سردار ابو سفیان اس پہاڑی کے کنارے آ کر آواز لگایا، زوردار آواز میں کہا ہنستے ہوئے، کہاں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم؟ کہاں ہے ابو بکر؟ کہاں ہے عمر؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کانوں میں جب یہ آواز سنی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عمر، اس کفارہ نے مکہ کا جواب دو. آج بھی میرے بھائیوں، بزرگوں، عزیز دوستوں، ضرورت ہے. آج مسلمانوں کو للکارا جا رہا ہے، مسلمانوں کی عبادت گاہوں کو مسمار کیا جا رہا ہے، مسلمانوں کے گھروں کو بلڈیزر چلایا جا رہا ہے، ناحق مسلمانوں پر ظلم کیا جا رہا ہے. کہ آپ کی آنکھوں کے سامنے نہیں ہے؟ حال ہی میں جو ہے دلی کے اندر 400 سال پرانی وہ مسجد درزیہ سلطانہ کے دور خلافت میں بنائی گئی وہ مسجد مدرسہ قبرستان کو مسمار کیا گیا. ہلدواری کے اندر وہ مسجدوں کو جو ہے توڑ کر لاکھوں مسلمانوں کو جو ہے بے بس بے گھر بنایا گیا. کیا یہ آپ آنکھوں کے سامنے نہیں ہے؟ کیا آپ یہ بھی اندھے بیٹھے ہو
کیا آپ اس کا جواب نہیں دے سکتے؟ آپ رستوں پر اتر کر حکومت سے للکار نہیں سکتے، اپنے حق کے لیے لڑ نہیں سکتے؟ میرے بھائیوں، یہ آپ کا حق ہے، یہ ملک ہمارا ہے، اسے ہم نے اپنے خون سے سینچا ہے۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، عزیز دوستو، اس ملک کے لیے ہم نے جو ہے اس ملک کے اندر 764 سال ہم نے حکومت کی ہے اس دیش کے اندر، اس ہندوستان کے اندر مسلمانوں کی 764 سال حکمرانی رہی۔ میں تمہیں وہ تاریخ بتاتا چلوں کہ مسلمانوں نے کب اس دیش کو اپنے حکومت سے اس دیش کو جو ہے سنوارا۔ سنیے، تاریخ آج ہمارے مسلمانوں کو معلوم نہیں ہے، اس لیے جو ہے مسلمان پسماندہ طبقات میں چلے آ رہے ہیں، مسلمان اپنے حق کی لڑائی لڑنے سے بیزار ہو گئے ہیں، مسلمان بس یہ سمجھ گئے ہیں کہ اب ہمیں جو ہے غلام بن کے رہنا پڑے گا۔ یہ منظر آئے گا اگر تمہاری ہمت ہار گئے، تم جو ہے پست ہو گئے، تم اللہ کے حکام کو بھول جائیں گے، نبی کے طریقے کو چھوڑ کر منمانی زندگی کریں گے، غیروں کو طریقے کو اپنائیں گے، امر بالمعروف نہیں عن المنکر چھوڑو گے، نمازوں کو چھوڑو گے، مسجدیں ویران کرو گے، تو انشاءاللہ وہ دور دور نہیں جس طرح سے انگریز ہمیں غلام بنایا تھا۔ آج یہ کالا انگریز، یہ سنگی حکومت، یہ مودی سرکار تمہیں غلام بنائے گی۔ اگر قسم میں کھا کر کہتا ہوں، قسم خدا کی کھا کر کہتا ہوں، 2024 کا الیکشن اگر یہ مودی سرکار جیت لی تو ہندوستان کا سمویدھان ٹھپ ہو جائے گا، ہندو راشٹر بن جائے گا، ان کا بھگوا گیت آئے گا، بھگوا سمویدھان اس ہندوستان کے اندر عمل میں آئے گا، مسلمان 2 نمبر کا شہری بنے گا، مسلمان کے حقوق کی پامالی کی جائے گی، الیکشن نہیں ہوگا، حق دینے کا رائے آپ سے چھین لی جائے گی، مسلمان برہمنوں کے غلام بن جائیں گے۔ یاد رکھو مسلمانوں یاد رکھو، ضمیر کو اپنے جھنجھوڑو، اللہ کے حکام کو اپنی زندگی میں پختہ کرو، نبی کی سنتوں پر مر مٹھو، اپنے حق کے لیے راستے پر نکل چلو۔ میں تمہیں تاریخ بتاتا ہوں، 1190 پر 3 سے 1290 تک غوری سلطنت نے اس ہندوستان کے اندر حکومت کی۔ اس کا پہلا بادشاہ تھا محمد نوری اور آخری بادشاہ شمس الدین تھے۔ انہوں نے 97 ایئرس they are rule in بھارت، ہندوستان۔ اس کے بعد 1990 سے 1320 تک خلیجی سلطنت رہی، جلال الدین فیروزی خلیجی اس کے جو ہے پہلے شہزادہ بنے۔ آخری شہزادہ سلطان ناصر الدین خسرو شاہ رہے، 30 سال حکومت کیے۔ اس کے بعد تغلق سلطنت آیا، 1320 سے 1413 تک سلطنت کیے، غیاث الدین بادشاہ رہے، آخری دولت شاہ رہے، 90 سال اس ہندوستان کے اندر انہوں نے حکومت کی۔ اس کے بعد سعید سلطنت رہے، 1414 سے 1445 تک، پہلے سلطان کھجر خاں رہے، آخری سلطان علاء الدین عالم شاہ رہے، 30 پر 7 سال حکومت کیے۔ اس کے بعد لودھی سلطنت آئی، 1451 سے 1517 تک انہوں نے حکمرانی کی۔ پھول لودھی اس کے پہلے بادشاہ، دوسری ابراہیم لودھی رہے، 75 سال حکومت کی ہندوستان کے اندر، 75 سال۔ اس کے بعد مغلیہ سلطنت کا پہلا دور آیا۔ پہلے دور میں 1526 سے 1530 تک رہے۔ اس کے پہلے بادشاہ جو ہے ظہیر الدین بابر، بعد میں ہمایوں رہے۔ اس کے بعد جو ہے 1829 میں جو ہے شیر شاہ سوری جو ہے انہیں شکست دیا گیا اور سوری سلطنت قائم ہوئی۔ سوری سلطنت کچھ دیر کے لیے ہندوستان میں رہی، اس کے بعد پھر ہمایوں نے سوری سلطنت کو جو ہے خاتمہ کر شکست کر کے 1555 میں جو ہے 1555 میں اپنے گدی کا آغاز کیا۔ ہمایوں اور پھر ہندوستان پر گدی پر سوار ہو گئے، یعنی مغلیہ سلطنت کا پھر آغاز ہوا 1557 میں اندر، 1557 سے 1830 پر 7 سال تک مغلیہ سلطنت کا دور رہا۔ اس کے پہلے بادشاہ ہمایوں رہے اور آخری بادشاہ بہادر شاہ ظفر تھے، بہادر شاہ ظفر۔ 315 سال تک انہوں نے حکومت کی۔
سوری سلطنت کے بعد مغلیہ سلطنت 315 سال تک حکومت کی. مغلیہ سلطنت کے اندر جو ہے ہندوستان کو سونے کی چڑیا بنایا گیا. یہ جو آپ نظارے دیکھ رہے ہیں، تاج محل، گول گنبد، گھومتا مینارہ، دہلی جامع مسجد، لال قلعہ، یہ کس کی دین ہے؟ یہی مغلیہ سلطنت کی دین ہے، مسلمانوں کے بادشاہوں کی دین ہے، جس سے آج حکومت اربوں کا پیسہ سیاح کے ذریعے اربوں کا پیسہ لوٹ رہی ہے. ہر سال لال قلعے سے چاہے وہ کوئی ہندوستان کا وزیر اعظم ہو، للکار کر ہندوستانیوں کو جو ہے مبارکبادی دیتا ہے. یہ کیا تمہارے باپ کا بنایا ہوا لال قلعہ ہے؟ یہ مسلمانوں کا بنایا ہوا ہے. پھر بھی مسلمانوں پر تنگ کیا جا رہا ہے، زمین تنگ کی جا رہی ہے. یہ نہ سمجھو مسلمانوں ڈر گئے ہیں. میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں، مسلمان ڈرا نہیں ہے. مسلمان جب بھی زندہ تھا، آج بھی زندہ ہے، کل تک جب تک سانس اپنے جسم میں رہے گی زندہ رہے گا. اس روئے زمین پر ہندوستان کے اندر مٹی میں پیدا ہوا تھا اور اسی مٹی میں دفن ہوگا. میرے بھائیوں بزرگوں عزیز دوستوں، 1858 میں جب برٹشوں نے گورے انگریز نے ہندوستان کو قبضہ کیا، چند غداروں کی غداری سے، منافقوں کی منافقانہ چال سے، ایسے جو جسے میں کہا نا عمر الیاسی صاحب جیسے اگرچہ کوئی منافق پیدا ہوا ہوگا، انگریزوں کا ساتھ دیا ہوگا. میر صادق آپ جانتے ہیں، ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ کو جب تک زندہ تھے انہوں نے جو ہے ہندوستان پر انگریزوں کی حکومت نہیں جمائی تھی. جیسے ہی میر صادق نے ان کا ساتھ دیا تو انگریز کے ہاتھوں ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ کرناٹک کے اندر شہر میسور کہلانے والے، ان کی شہادت کے بعد انہوں نے دلی کے اندر اپنی گدی جمائی اور 150 سے 250 سال تک ہندوستان کے اندر حکومت کی. اس وقت میں پورے ہندوستانیوں کو ان کا غلام بنا ہوا رہنا پڑا. اس کے بعد ہندوستان کو آزاد کس نے کرایا؟ میں تمام ان سنگیوں سے پوچھتا ہوں، اس ہندوستان کو RSS کا، وشو ہندو پریشد کا، بجرنگ دل کا کوئی مائی کا بچہ ایک بھی اس ہندوستان کی آزادی میں حصہ نہیں دیا. یہ ایمان والا، یہ مسلمان کے وہ حکمران، مسلمانوں کے وہ نمائندے، وہ مسلمانوں کے وہ حفاظ اکرام، مسلمانوں کے وہ عالم دین، مسلمانوں کے وہ شہداء، مسلمانوں کے وہ غازی، مسلمانوں کے وہ مجاہد اسلام نے لڑ چڑھ کر اپنا خون بہا کر ہندوستان کو آزاد کیا. میرے بھائیوں بزرگوں عزیز دوستو، اگر اس تاریخ کی حکمرانی کی دور خلافت پر آپ نظر ڈالیں، 765 سال کی وہ حکومت کے اندر جو آج کہہ رہے ہیں 10 سال سے جو مسلمانوں پر جو ظلم ڈھا رہا ہے، مسلمانوں کی عبادت گاہوں کو توڑا جا رہا ہے، مسلمانوں کو جو ہے بھگانے کی جو سازش کی گئی ہے جا رہی ہے، مسلمانوں کو مٹانے کی سازش کی جا رہی ہے، میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں، اگر 765 سال کی جو حکومت کے اندر اگر مسلم حکومتیں، مسلم حکمرانیں اگر چاہتے اللہ ناک کیا ہے ایسا اگر چاہتے کہ ہندوستان کے اندر ایک بھی ہندو نہ رہے، ہندوؤں پر ظلم ڈھاتے، ہندوؤں کے مندروں کو اگر ڈھانا چاہتے، تو خدا کی قسم آج ہندوستان کے اندر ایک ہندو بھی باقی نہیں رہتا، ایک مندر بھی باقی نہیں رہتا. یاد رکھو، انہوں نے مساوات کے ساتھ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت طرزی پر انہوں نے حکومت کیا، نبی کے طریقے کو اپنا کر حکومت کیا، اللہ کے احکام کو نافذ کیا اور مساوات کے ساتھ حکومت کیا. اس کی وجہ سے آج جو ہے تمہارا مندر بھی باقی ہے، تمہیں بھی باقی ہے ہندوستان کے اندر. یاد رکھو، تم پر انہوں نے رحم کیا. 765 سال تک حکومت میں تمہارے لیے کوئی آنچ آنے نہیں دیا، تمہاری حفاظت کی، لیکن آج اس کا بدلہ مسلمانوں پر ظلم ڈھا رہے ہیں. میرے بھائیوں بزرگوں دوستو، آج کی یہ حکومت مسلمانوں کو لیے افسوس کہ ہم جو ہے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، میرے بھائیوں بزرگوں دوستو، آج ہمیں جو ہے گاجر مولی کی طرح جو ہے کاٹنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اس لیے جو ہے میرے بھائیوں بزرگوں دوستو، ہمیں جو ہے اس کا منہ توڑ جواب دینے کی ضرورت ہے، دینا ہے، جس طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو کھڑا کیا
ابو سفیان آیا احد کے لڑائی کے اس منظر پشت کے بعد آ کر پہاڑی احد کے قریب کھڑا ہو کر کہا کہ جو ہے اے مسلمانوں کے بادشاہ، کہاں ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہاں ہے ابو بکر، کہاں ہے عمر؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے عمر جواب دو، منہ توڑ اس ابو سفیان کا، اس کفار مکہ کا جواب دو۔ تو حضرت عمر کھڑے ہوئے، کہا کہ اے ابو سفیان کیا پوچھتا ہے، کہاں ہے ہمارا بادشاہ؟ دیکھ یہ ہے ہمارے بادشاہ، یہ ہے اسلام کے رہبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابھی زندہ ہیں، یہ ہیں۔ تو پوچھتا ہے کہ ابو بکر کہاں ہے؟ دیکھ یہ ہمارے جو ہے دوست، یہ جو خلیفہ اول ہونے والے، یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، یہ ہیں ابو بکر صدیق۔ تم پوچھ رہے ہو کہاں ہے عمر؟ میں تیرے سامنے کھڑا ہوں، میں ہوں ابو بکر، میں ہی عمر ہوں، پوچھ کیا پوچھنا ہے میرے بھائیوں، بزرگوں، عزیز دوستو۔ اس کے بعد اس کفارہ نے مکہ کی جھرمٹ سے یہ آواز آتی ہے کہ اولو الحبل کہتے ہیں کہ حبل ان کے دیوتا کا نام تھا۔ جس طرح سے آج اس تقریب کے اندر یہ نعرے لگائے، رام جے سی رام، نعوذ باللہ من ذالک، کہ رام کی جے ہو، رائے کی جے ہو، اسی طرح سے اس وقت بھی احد کے پہاڑ، احد کے منظر، اس وقت بھی انہوں نے یہ نعرہ لگایا تھا، اولو الحبل، یعنی حبل کے ایک دیوتا کا نام ہے، یہ حبل کی جے ہو، حبل کی جے ہو۔ مسلمانوں، ایسے جھرمنٹ میں میں حضرت ان عمر الیاسی صاحب سے خطاب کرتا ہوں، میرے امام، میرے کیا وہ تو امام چیف کہلا رہے ہیں، ان کا ایمان اسے گوارا دیتا یا نہیں اللہ بہتر جانے۔ میں ان سے، عمر الیاسی صاحب سے مؤدبانہ، قدردانہ میں ان سے سوال کرتا ہوں، اگر آپ بھی ان جے سری رام کے بدلے جو آواز حضرت عمر نے لگائی اس کے بعد آپ کے حضرات کے سامنے آئے گا، اگر وہ آپ کہتے تو آج آپ عزت کا ایک مینار بنتے، مسلمانوں کی نظروں میں آپ کی عزت ہوتی، لیکن آپ پر فتویٰ نہیں لگتا۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، عزیز دوستوں، اس کے بعد جو ہے حضور اللہ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے عمر اس کا جواب دو۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کھڑے ہو کر کہا اللہ اجل، اللہ بزرگ ہے، اللہ بلند ہے۔ اے عمر الیاسی صاحب، آپ بھی کہتے اللہ اکبر، اللہ بہت بڑا ہے، اللہ بہت بڑا ہے، تو آپ اللہ کی رضا حاصل کرتے۔ مسلمانوں کی نظر میں جو ہے آپ گئے ہوں گے، آپ ایمان کو بیچ کر گئے ہوں گے، لیکن وہاں جا کر تم اپنی آواز کے بجائے اللہ کے نعرے لگاتے تو تم جو ہے مسلمانوں میں جو ہے عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتے اور اللہ کی رضا حاصل کرتے۔ بہرکیف میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، اس کے بعد ابو سفیان نے پھر کہا کہ لنا اسا ولا اسا لکم، اس نے کہا پھر کہا کہ اسا ان کی ایک دیوی کا نام تھا، ان کا ماننا تھا کہ یہ دیوی انہیں عزت دے گی، اس لیے وہ کہہ رہے تھے کہ یہ جو ہے ہمارے پاس عزت دینے والی دیوی ہے، تمہارے پاس کیا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے عمر اس کا بھی جواب دو، میرے بھائیوں۔ تو میں عمر الیاسی صاحب سے پوچھتا ہوں کہ انہوں نے جو ہے جب جے سیا رام کا جواب دیا، وہ پتھر کی مورتی جو کچھ نہیں کر سکتی، تو کہتے کہ میرا اللہ بہت بڑا ہے، اللہ ہی کی ذات کرنے والی ذات ہے، اللہ ہی جو ہے بہت دینے والا، جان، مال، موت، حیاتی کا دینے والا اللہ ہی ہے، یہ کہتے۔ بہرکیف حضرت عمر نے کہا اللہ مولانا ولا مولانا لکم، اللہ ہمارا مددگار ہے، تمہارا کوئی نہیں۔ عمر نے جواب دیا، یہی جواب عمر الیاسی دیتے کہ ہمارا یارو مددگار اللہ ہے۔ یہ پتھر کی مورتی، اپنے اوپر بیٹھی ہوئی مکھی بھی جو ہے ہٹانے کی اس کے اندر ہمت نہیں، تم اپنے ہاتھوں سے بنا کر اسے رام کہہ رہے ہو، یہ رام تو انسان سے پیدا ہوا ہے، رام تو جو ہے انسان کی پیدائش ہے، یہ انسان ہے، یہ خدا ہو ہی نہیں سکتا۔ خدا ہم نے اسے مانا ہے جو کسی کو جنا ہے، نہ کسی سے جنا ہے، وہ اکیلا ہے، وہ اکیلا رہے گا۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، یہ ہمارا خدا ہے۔ میرے بھائی، میرے معزز عمر الیاسی صاحب، یہ تم کہتے تو تم عزت کی نگاہ سے دیکھا جا سکتے۔ میرے بھائیو، بزرگوں، عزیز دوستوں، تو یہ سن کر ابو سفیان نے اپنے کانوں میں ہاتھ رکھ لیا اور کہا اے عمر کب تک جواب دو گے؟ تو اللہ اکبر، اس نے کہا کہ ہم نے تو بدلہ لے لیا ہے تم سے، اب تمہارے پاس کچھ باقی نہیں رہا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس کا بھی جواب دو۔ حضرت عمر نے کہا ابو سفیان سن
کہ اس سے پہلے کہ جو ہے جنگ بدر کے اندر ہمارے 70 صحابہ، ہم نے جنگ بدر میں کفارن مکہ کے 70 صحابہ، 70 جہنمیوں کو جہنم رسید کیا تھا کفارن مکہ کو جنگ بدر کے اندر. اب جنگ احد کے اندر ہمارے 70 صحابہ شہید کیے گئے تھے ان کی طرف سے. اس لیے ابو سفیان کہہ رہا تھا کہ ہم نے بدلہ لے لیا، ہم یہ تو برابری کا حصہ ہے، اب تمہارے پاس کوئی چارہ نہیں ہے. تو حضرت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے عمر اس کا بھی جواب دو. اللہ کے اس لاڑیلے بندے دوسرے خلیفے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے ابو سفیان سن جنگ بدر میں جو ہمارے صحابہ شہید ہوئے تھے وہ جنتی ہیں. وہ جنگ بدر کے اندر ہم نے جسے تمہارے کفارن مکہ کو جو ہے مارا تھا وہ جو ہے جہنم رسید ہوئے. لیکن جنگ احد کے اندر جو تم نے ہمارے 70 شہید صحابہ کو شہید کیا ہے وہ تو جنتی کہلائیں گے. کہاں کا برابر ہوا ابو سفیان. یہ سن کر جو ہے ابو سفیان خاموش ہو گیا. میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں، وہ جنگ احد کا نظارہ میرے بھائیوں، حضرت ایک صحابی عبداللہ بن حبشی کے جسم کے 80 ٹکڑے کیے گئے. میرے بھائی سعد بن رباح کے جسم کو چھلنی کیا گیا، پیٹ سے چیر کر تمام اعضاء کو باہر نکالا گیا، صرف انگلیاں باقی تھے. اتنا بڑا ظلم صحابہ پر کیا گیا جنگ احد کے اندر. پھر بھی جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس امت کو بچانے کی خاطر، اس امت کو جنت کی راہ دکھانے کی خاطر، دین کی پروان چڑھانے کے خاطر، اسلام کا پرچم لہرانے کے خاطر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ سب جو ہے برداشت کیے، لیکن سمجھوتا کبھی نہیں کیا. کفار کے ساتھ کبھی جو ہاتھ نہیں ملایا، ظلم برداشت کر لیے، جواب بھی دیے، لیکن جو ہے ان کے ساتھ ہاتھ نہیں ملایا، اسلام کو ان کے حوالے نہیں کیا، یتیم نہیں کیا. ہمیں جو ہے اکیلا نہیں چھوڑا. ہمیں اسلام پر قائم رہنے کی دعوت دی گئی. اسلام کے لیے اپنا جان لٹا دو، دین کے لیے اپنا مال لٹا دو، حتیٰ کہ اپنا وقت بھی آ جائے تو اپنے جان کو اس دین کے لیے قربان کر دو. اے عمر الیاسی صاحب، تم نے جو ہے اس دین کو بیچا، اپنے ایمان کو بیچا، ساری مسلمانوں کے جسم کے جو ہے ٹکڑے کر دیے، سارے مسلمانوں کے زخموں پر جو ہے تم نے نمک چھڑکا. آج مسلمان اتنا پریشان ہے، خون کے آنسو رو رہے ہیں. جا کر دیکھو اس حلدواری کے منظر کو دیکھو. کتنے مسلمان جو ہے پلائن کر رہے ہیں، ہجرت کر رہے ہیں، ان پر گولی داغی جا رہی ہے، ڈائریکٹ جو ہے ریفل سے مارا جا رہا ہے. ان معصوم عورتوں کو، ان معصوم مستورات کو، ان بچوں کو مارا جا رہا ہے، پیٹا جا رہا ہے، بلڈوزر چلایا جا رہا ہے. کون اس کا ذمہ دار ہے؟ کیا ان کا قصور تھا؟ انہوں نے بس جا کر جو ہے اس مسجد کی حفاظت کے لیے آگے بڑھے، اس مدرسے کی حفاظت کے لیے آگے بڑھے. وہ جو پری پلان تھا، جو یہ 24 کا جو ہے ان کے سامنے ایک پری پلان تھا ہندو مسلم کو لڑانا، ان کے سامنے ایک یہ تھا. انہوں نے جو ہے یہ پری پلان کے تحت مسلمانوں کو پر ظلم ڈھایا گیا. دلی کے اندر 400 سال پرانی مسجد کو ڈھایا گیا، اور جو ہے ڈھانے کی جو ہے بات کہی جا رہی ہے. حال ہی کے اندر جس طرح سے بابری مسجد کے اندر مورتیوں کو رکھ کر اسے مٹایا گیا، اسی طرح سے گیان ویاپی مسجد کو عدالیہ کے اس نمک حرام جج نے اپنی جانے کے موقع پر اپنے ایمان کو بیچ کر جو ہے پوجا کی جو اجازت دی. آج گیان واپی مسجد کے تہہ خانے میں مورتیوں کو رکھ کر جو ہے پوجا پاٹ شروع کی گئی ہے. ارے وہ دن بھی قریب ہے جس طرح سے بابری مسجد کو توڑا گیا، جو مورتیوں کو رکھ کر عدلیہ جو ہے بک چکی تھی. رنجن گوگوئی نے اپنے ایمان کو بیچ کر جو ہے وہ جو جگہ آستھا کے نام پر رام مندر کو دیا گیا تھا، آج اسی طرح سے عین جو ہے احمد آباد کی جو کورٹ جو ہے ضلع کورٹ نے، سیشن کورٹ نے جس کے جج کا آخری دن تھا، آخری رات میں انہوں نے جو ہے وہاں پر پوجا پاٹ کی جو ہے اپنے ایمان کو بیچ کر اجازت دی گئی آستھا کے نام پر. جبکہ اس کا جو ہے جو کیس ابھی باقی تھا، ابھی جو ہے لڑ رہے ہیں ہمارے مسلم پرسنل لا بورڈ والے اور جماعت علماء ہند اس کی جو ہے تحقیق میں جا رہے ہیں، اس لڑ رہے ہیں، اس کی جدوجہد کر رہے ہیں. لیکن جو ہے سب قانون کو انگل کر کے، سب جو ہے کتابوں کو جو ہے بازو رکھ کر آستھا کے نام پر حکومت کو خوش کرنے کے لیے انہوں نے گیان ویاپی مسجد کو تہہ خانے میں
मूर्तियों को रख कर पूजा शुरू करने की इजाज़त दी गई। आज वहाँ पर पूजा हो रही है। उमर इलियासी साहब, क्या ये बदलता भारत यही है? मैं तुमसे पूछता हूँ, क्या यही बदलता भारत इसी का नाम है? क्या तुम यही चाहते हो कि बदलो, मुसलमानों की इबादत का हक उनके हवाले कर दो, ईमान को बेच दो और मुसलमान हिंदुस्तान खाली कर दो? यही तुम्हारा बदलता हुआ भारत है? मेरे भाइयों, बुजुर्गों, अजीज़ दोस्तों, मुसलमानों के खानकाहां, दीगर जायदाद को बिला झिझक बुलडोजर की नज़र किया जा रहा है। आज हमें सोचने का मुकाम है। खट्टा मजाक उड़ाया जा रहा है, फैसले मुसलमानों के खिलाफ दिया जा रहा है। मुसलमानों के आस्थाओं की कोई कीमत नहीं है, मुसलमानों की इबादत गाहों की कोई कीमत नहीं है, मुसलमानों के जानों की कोई कीमत हिंदुस्तान के अंदर बाकी ना रही है। क्यों? मुसलमानों की तफरीक़ाबाजी से, मुसलमानों के अंदर गुटबाजी से, ऐसे जो अपने आप को चीफ इमाम कहलाने वाले और चंद हजरात अपने मफाद के खातिर, कोई एक फ़िरक़ा वो मोदी की दुआ कर रहा है, मोदी के जो है ना, मोदी के हक़ में मोदी के हक़ में दुआ कर रहा है, मोदी के लिए जो है वो पत्थर के सामने। आप ये वीडियो समाप्त फरमाएं, कैसे जो है मोदी को 24 में आने की दुआ कर रहा है। उनसे पूछो कि ये जो ख़बर में सोए हुए हैं, कहाँ जो है ये उनके हक़ में दुआ करेंगे? कहाँ ये अपनी लिए जो है वो अल्लाह के लिए जो है अल्लाह के रहमत के मायूस पड़े हैं? ये कहाँ जो है लोगों के हक़ में दुआ करेंगे? एक मिनट देखिए मेरे भाई, इसलिए जो है मेरे भाई, ऐसे हजरात भी हमारे मुस्लिम कौम के अंदर मौजूद है कि जो है चापलूसी की खातिर उनके लिए दुआ कर रहे हैं कि मोदी 24 के अंदर आ जाए और जो है वो प्रधानमंत्री दोबारा बन जाए। मैंने पहले ही कहा हूँ मेरे भाइयों, बुजुर्ग, अजीज़ दोस्तों, ऐसे मुसलमानों के अंदर मीर सादिक पैदा हुए हैं, अपने मुफाद के खातिर अपने ईमान को बेचते चले जा रहे हैं। मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, ये थोड़ा 1 मिनट आप ये हजरात जो है ना ये जो है ना ये वीडियो समाप्त फरमाएं, कैसे इन्होंने जो कह रहे हैं दुआ कर रहे हैं। मेरे भाई, ये जो है ये सनम के पुजारी, ये मुशरिकाना अंदाज के अंदर ये मज़ार के अंदर मोदी से बिछवाई गई चादर को चढ़ाकर, उनके नाम पर फूले चढ़ाकर मोदी के आने की दुआ कर रहे हैं। अरे 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 ईमान फरोश मुसलमानों, कब तक तुम उनके जूतियों के जूती बनकर पड़ोगे? कब तक ईमान को बेचते रहोगे? अरे अल्लाह के बंदो, ये जुल्म तुम्हें नज़र नहीं आ रहा जो मुसलमान पर ढाया जा रहा है? ये जुल्म, हत्ता कि आज जो है उन्होंने ऐलान किया है कि वो वक्त आ जाएगा कि अजमेर को भी शहीद किया जाएगा। अजमेर जो दरगाह जिसे ये जो मुजावर अपने लिए रोज़मर्रा का मरकज़ बनाए बैठे हैं, वो भी एक वक्त आएगा उसे भी हम ढाएंगे। यहाँ पर भी हमारे भगवान पैदा हुए हैं। अब क्या करोगे? अब फिर मज़ार में जाकर मोदी की आने की दुआ करोगे? अरे कम अक्लो, कम ज़र्फ़ो, तुम्हें क्या हो गया है? एक तरफ जिस तरह से बजरंग दल लिंचिंग करते हैं कि जय श्री राम के नारे लगाओ, है ना, वो उसके ज़बरदस्ती मुसलमानों के लड़कों को बुलवाने की कोशिश कर रहे हैं, इसी तरह से ये तबक़ा जो अपने आप को मुजावर वाला तबक़ा, बरेलवी वाला तबक़ा जो है गैर जो दूसरे अक़ायद के लोगों को पकड़ कर उनसे कहलवा रहे हैं कि कहो कि हम वलियों को मानते हैं, कहो अहमद रज़ा ख़ान ज़िंदाबाद, कहो हम जो है गैरों को जो है दूसरे तबक़े को हम गाली देंगे, और कहो कि हम जो है फ़लाने आलिम को गाली देंगे। तिलवा रहे हैं। ये इस्लाम सिखाता है? यही है मोमिन का, मुसलमान का शेवा? इसी की वजह से आज मुसलमानों पर जुल्म किया जा रहा है। ये अल्लाह का अज़ाब समझो मेरे भाई, बुजुर्गों, दोस्तों, इससे बाज आ जाओ। अब जो है हमारे लिए इत्तिहाद का नज़ारा पेश करने का मौका आया है।
ہمارے لیے متحد ہونے کا جو ہے موقع آیا ہے. متحد ہو جاؤ، اپنے عقائد کو بالائے طاق رکھ کر اپنے جو بھی عقائد ہوں گے وہ اپنی حد تک رکھیں. اب آپ تمام حضرات ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو کر ان سنگی حکومتوں کی جو ہے مخالفت کریں. میں ان میں ساروں کو یہ نہیں، میں جو ہے الزام نہیں لگا رہا ہوں. دیکھو پرسوں جو ہے ایک مولانا کو جو ہے گرفتار کیا گیا، ناحق گرفتار کیا گیا، اظہر الدین صاحب کو. ان کو جو ہے صرف ان کی پاپ کیا سزا تھی. انہوں نے جو ہے بس جو ہے ابھی جو ہے کربلا کا میدان باقی ہے یہی کہا تھا. اسی کی ایک بنیاد پر جو ہے بھڑکاؤ بیان دینے کر کے ان مولانا کو گرفتار کر کے، بریلی مولانا کو آج جو ہے گجرات کی جو ہے جیل میں بند ہے. ابھی تک ان کو جو ہے بیل نہیں ملا. میں ان کی تعریف کرتا ہوں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو جلد رہا کرے، کیونکہ یہ حق پرست تھے. اسی طرح سے دوسرے بھی جو مولانا جو ہیں رضوی صاحب، جو انہوں بھی جو ہے حق کی بات آواز بلند کر رہے ہیں. انہوں نے پرسوں جمعہ کے اندر جو ہے اپنے آپ کو جو ہے اریسٹ ہونے کے لیے چلے گئے تھے لاکھوں کی تعداد میں. اسی کی بنیاد پر کہ جو گیان واپی مسجد میں جو ہے مورتیاں رکھے گئے ہیں وہ جو قانون کے خلاف ہے، اس لیے میں جو ہے قانون کے حوالے کرنا چاہتا ہوں، مجھے بھی اریسٹ کرو. اس طرح سے انہوں نے نعرہ لگا کر گئے تھے. میں بھی ان کی تعریف کرتا ہوں. یہ حق پرست ہیں. یہ جو ہے چاہے کسی مذہب میں ہوں، کہیں کوئی ان کا عقیدہ ہو، میں ان کی طرفداری کرتا ہوں، کیونکہ یہ حق پرست ہے. مسلمانوں کے حق میں آواز اٹھا رہے ہیں، یہ امت کے حق میں آواز اٹھا رہے ہیں، امت کی عبادت گاہوں کے حق میں آواز اٹھا رہے ہیں. جیسے مولانا ارشد مدنی صاحب آواز اٹھا رہے ہیں، جیسا اسد مدنی صاحب آواز اٹھا رہے ہیں، جیسے مسلم پرسنل آواز اٹھا رہی ہے، جیسے جمعیت علماء ہند آواز اٹھا رہی ہے. پہلے بھی اٹھائی تھی. اس ہندوستان کی آزادی کے موقع پر یہی علماء کرام تھے. اپنے آب و اجداد کو گنوایا، اپنے آب و اجداد کو جو ہے سولی پر چڑھوا کر ہندوستان کو آزاد کروانے کے لیے انہی خاندانوں کا حق تھا. آج بھی آواز اٹھا رہے ہیں، ہم ان کے ساتھ ہو چلیں. بھائی صاحب پورے ہم ایک ہو کر متحد ہو کر اللہ کے رضی کو مضبوطی سے تھامنے. وَاعْتَصِمُوا حَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. اللہ کے اس کلام کے مانند ہم جم جائیں، آپس میں تفریقہ نہ ڈالیں. اللہ کے رسی کو مضبوطی سے تھام لیں، آپس میں تفریقہ نہ ڈالو. متحد ہو کر ان سنگی حکومت کے خلاف راستوں پر اترو، اپنے حق کی خاموشی کے ساتھ آواز بلند کرو. اللہ ہمارا ساتھ دے گا انشاءاللہ العزیز. اللہ کی ذات سے امید ہے. میں اسی کلمات کو کہتے ہوئے اپنی بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں. میرے بھائیو، بزرگوں، عزیز دوستو، اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایک بنائیں، نیک بنائیں، اور اپنے حق کے لیے جد و جہد کرنے کی ہمیں سب کو توفیق عطا فرمائیں. اور جو ہے ان سنگی حکومت کو 2024 میں جو ہے ان کا تختہ پلٹنے کے لیے ہم سب متحد ہو کر ایک طرفہ اپنا رائے حق دائی کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. آخر میں ایک التماس ہے بھائی، اسے جو ہے آخری لمحوں تک سماعت فرمائیں اور اپنے دوست و احباب میں اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں. اور میرا چینل مومن کی پکار کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور جو ہے متحد ہو جائیں اور اپنا حق رائے ایک طرفہ کریں، ایک طرف دیں. آپ کی عین نوازش ہوگی. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پھر ملیں گے انشاءاللہ دین کی نئی باتوں کے ساتھ. تب تک اجازت دے. اللہ حافظ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ خیر.